میرے پروفیشنل کیریئر کا ایک عجب واقعہ ہوا ہے آج اختتام ہفتہ ہمیں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار ہمارے اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں، انٹرویو دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ویلکم۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آج صبح معاملات کو طے کیا جائے گا، لاجسٹکس وغیرہ طے کی جائے گی، اور جیسے کہ پلان تھا اس کے حوالے سے ان کے اعلیٰ ترین افسران نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، ہم نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے کس وقت انٹرویو ہوگا، اور اس حوالے سے ان کی درخواست تھی کہ ان کو موضوعات بتائے جائیں تاکہ چیف منسٹر کو بریف کیا جا سکے، انہیں تیار کیا جا سکے۔ ہم نے کہا ضرور ہم آپ کو موضوعات بھی بتا دیں گے، ان کو موضوعات کی فہرست بھیج دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسٹاف آفیسرز کو جب یہ فہرست مل گئی تو انہوں نے مجھے خاص طور پہ درخواست کی کہ اگر ممکن ہو تو سوالات بھی بتا دیجئے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں سوالات تو نہیں بتائے جاتے ہیں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ کی میڈیا اپیرنسز زیادہ نہیں ہوتی ہیں، اگر سوالات ہوں گے کیونکہ آپ کو سوالات کے جوابات چاہیے تو وہ آپ کو بہت بہتر انداز سے تیاری کر کے بتا سکیں گے۔ بہرحال ازراہ تکلف میں نے کہا کہ چلیں جی آپ کو سوالات بھی ہم بتا دیتے ہیں، آئیں تو صحیح، انٹرویو تو دیں، لوگوں کے سامنے تو آئیں، سوالوں کے جواب تو دیں۔ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پہ مختلف نہ صرف شکایتیں ملتی ہیں وزیر اعظم عمران خان پہ، پی ٹی آئی پہ، ان کی وجہ سے بے پناہ دباؤ ہے، چلیں ایک بار سامنے آ جائیں، ہم سوالات بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ پہلی بار ایسا تھا کہ میں نے باقاعدہ سوالات وزیر اعلیٰ کو پہنچا دیے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ٹیم کے حوالے ہم نے یہ سوالات کر دیے۔ اس کے بعد طے ہوا کہ 7:30 بجے سے 8 بجے کے درمیان ہمارا انٹرویو ریکارڈ ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے اپنی پوری تیاری کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ اب ہر چیز طے تھی، اور کیونکہ ہمارا پروگرام 90 منٹ کا ہے اور یہ ایک تفصیلی انٹرویو ہونا تھا تو ہم نے اس کے لیے 1 گھنٹہ مختص کیا، 10 سے 11 بجے کا ہم نے 1 گھنٹہ پورا مختص کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس انٹرویو کے لیے۔ لیکن اچانک 5 بجے کے بعد ایسا لگا کہ ان کی ٹیم غائب ہونی شروع ہو گئی ہے، ہمارے جو فون کالز ہیں ان کے جواب نہیں آ رہے، اور ہم کیونکہ اب ریکارڈنگ موڈ پہ جانے والے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی تیاری نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ پینک سی صورتحال پیدا ہو گئی، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ اچانک وہ پورے جو سلسلے تھے وہ کولڈ ہو گئے، یعنی کہ کسی بھی کال کا جواب نہیں آ رہا، کسی بھی میسج کا جواب نہیں آ رہا، کسی بھی صورتحال میں جو یہ بالکل ایک بہت ہی مشکل کیفیت تھی جس کا کہ ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال تھی کہ اچانک غائب ہو گیا۔ اور ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے مواد جمع کرنا اور یہ ساری چیزیں یقیناً یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم ایک سیگمنٹ کو ریسرچ کرتے ہیں، ایک سیگمنٹ کے لیے گیسٹ ارینج ہوتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، پوسٹ پروڈکشن کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، بہت تفصیلی کام ہوتا ہے اس پروگرام میں ماشاءاللہ۔ مگر یہ کہ اب یہ 1 گھنٹہ پورا بلینک ہو گیا، اور اچانک تمام رابطے ہمارے وزیر اعلیٰ ان کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور یہ غیر معمولی صورتحال ہے جس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ ہمیں بالکل نہیں بتایا جا رہا تھا کہ اب وہ انٹرویو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اور اچانک ہمیں دوسرے ذرائع سے پتہ چلا کہ جی آپ کے سوالات ایسے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جواب نہیں دے سکتے، مگر آفیشیلی ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، اور یہ وہ صورتحال ہے جو انتہائی غیر معمولی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سیاسی نائب ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، پی ٹی آئی کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وزیر اعظم عمران خان کے بعد سب سے اہم شخصیت ہے، اور ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ نظام ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کی یہ کانفیڈنس ہے، یہ ناقابل یقین پوری صورتحال ہے جو ہم نے دیکھی عثمان خان بزدار کے حوالے سے۔ اور وہ ہم جو سوالات جو ہم ان کو پہنچا چکے تھے، یعنی کہ ان کو صرف ان کے جوابات تیار کرنے تھے، وہ بھی نہ کر سکے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی ناقابل یقین صورتحال ہے۔ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ وہ سوال جنہوں نے ان کو شاید بے بس کر دیا، یا یہ کہ وہ گھبرا گئے، یا یہ کہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، کچھ بھی صورتحال جو ہے ہر لحاظ سے یہ ناقابل قبول صورتحال ہے، اور ہر لحاظ سے وزیر اعظم عمران خان کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے ان تمام معاملات کے حوالے سے، ان تمام دباؤ کے حوالے سے جو ان پر موجود ہے عثمان خان بزدار کے سلیکشن کے حوالے سے۔ اور میں اب ذاتی طور پہ مجھے واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جو کہ اس وقت پنجاب میں جاری ہے۔ وہ سوالات جو ہم نے ان سے پوچھے وہ بہت ہی سطحی سوالات تھے، ضروری سوالات تھے، اور وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس ہفتے سندھ نے تقریباً 50,000 اور پنجاب نے صرف 38,000 ٹیسٹ کیے ہیں، گزشتہ ایک ماہ سے سندھ 10 سے 11,000 ٹیسٹ کر رہا ہے، جبکہ پنجاب اوسطاً 8,000 ٹیسٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پنجاب تو اتنا بڑا صوبہ ہے، ٹیسٹ اتنے کم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ پھر میں ان سے پوچھتا کہ پنجاب کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 ڈاکٹرز نے ایک ساتھ
रेजिग्नेशन पेश कर दिए हैं पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल्स में। एक साथ 48 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर देना इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी मैं उनसे पूछना चाह रहा था। इसके अलावा मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि हर वक्त मुकाबला होता है, तकाबुल होता है, हम खुद भी करते हैं, क्योंकि 10 साल तक शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे और उनकी एक अपनी पहचान थी। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि आप क्या बताएंगे, आप हमें बताइए कि आपका और उनमें अगर तकाबुल किया जाए तो आपकी तर्ज हुक्मरानी में शहबाज शरीफ की तर्ज हुक्मरानी के साथ क्या फ़र्क है, ये भी मेरा एक सवाल था। उनसे ये भी पूछना था कि आपकी गवर्नेंस पे इतने सवालात उठते हैं, इतनी तनकीद होती है, इतने कंसर्न्स हर तरफ से पेश किए जाते हैं, मगर वज़ीर आज़म का आप पर बड़ा एतमाद है, आखिर इसकी वजह क्या है? और यकीनन इस सवाल की पूछने की भी वजह थी। पंजाब में लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। पंजाब में लोगों की रिजर्वेशन है, मुझे खुद रिजर्वेशन है। पंजाब में वाकई अमन व अमान का मसला है, महंगाई का मसला है, प्राइसेस पे लोगों ने लूट डाली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू बन गया बुज़दार। अब बुज़दार जो है वो पहली दफ़ा चॉइस है इमरान खान की, और वो इमरान खान जो है दुल्हन वो जो पिया मन भाई उसको वो पसंद है, वो कहता है कि ये ठीक कर रहा है। डिलीवर करना, कामयाब होना और नाकाम होना बुज़दार का नहीं है, इमरान खान का है। मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये सोच है कि इमरान खान को हफ्ते में 2 दिन पंजाब में बैठना चाहिए, उसको पंजाब में आना चाहिए। हमारा बेस है, PTI का बेस है पंजाब। पंजाब में मसला है, इस्लामाबाद में तो कोई मसला नहीं है। फिर मैं बुज़दार साहब से पूछ रहा था कि चलें 2 साल में हमें बताइए वो प्रोजेक्ट्स जो आपने शुरू किए, या चलें जो अगर तकमील पे पहुंच गए तो जिन पे आप फ़ख्र कर सकते हैं कि इन 2 साल में मैंने ये कर दिखाया। ये भी मेरा एक सवाल था। उनसे मैं पूछना चाह रहा था कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का आपने इफ्तिताह किया है, अपने वालिद के नाम पे आपने इस कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का नाम क्यों रखा है? PTI तो इसीलिए आई थी कि शख्सियत परस्ती नहीं करनी है, मगर आपने अपने वालिद के नाम पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का नाम रखना चाहा है, ये मेरा सवाल था। ज़ाहिर मैं उनसे पूछना चाह रहा था। फिर मैं उनसे शुगर कमीशन रिपोर्ट के हवाले से पूछना चाह रहा था कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जिक्र है कि, और जो सवालात आपसे पूछे गए, आपने सब्सिडी दी है और सब्सिडी एक बहुत बड़ा मसला है। पंजाब गवर्नमेंट ने ECC की इजाज़त के बगैर या ECC के मना करने के बावजूद सब्सिडी दी। मैं पूछना चाह रहा था कि इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? जायज़ सवाल था, बड़ा ज़रूरी सवाल था, और अगर बुज़दार साहब आते तो शायद हमें इसका जवाब मिल जाता, जो कि मिल नहीं रहा है। इसके अलावा ये भी बहुत अहम बात है कि पंजाब हुकूमत ने जब सब्सिडी मंजूर की थी तो उस हवाले से वो जब वो कमीशन के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था उन्हें उस इजलास के बारे में कुछ याद नहीं है जहाँ पर उन्होंने ये इंपॉर्टेंट सब्सिडी देने का ऐलान किया था। मैं उनसे पूछना चाह रहा था क्या वाकई आपको याद नहीं था, और याद नहीं था तो क्यों याद नहीं था? मैं उनसे पूछता कि भाई पंजाब में 4 IGs तब्दील हो चुके हैं, इस वक्त 5वां IG काम कर रहा है, मसला क्या है? आप तो पुलिस रिफॉर्म्स लाना चाहे थे इस बड़े सूबे में, 2 साल के अंदर 5वां IG आप ले आए हैं। आखिर ये कौन सा निज़ाम आप चला रहे हैं पुलिस का जिसमें कि ये हो चुका है? फिर इसके साथ आप 4 हेल्थ सेक्रेटरी चेंज कर चुके हैं, आप 3 माफ़ कीजिएगा 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर चुके हैं, 3 हेल्थ सेक्रेटरीज तब्दील कर चुके हैं, 5 बार आप सेक्रेटरी फाइनेंस तब्दील कर चुके हैं, 6 बार आप सेक्रेटरी एजुकेशन तब्दील कर चुके हैं, न जाने 4 बार या 5 बार आप LDA का डायरेक्टर जनरल तब्दील कर चुके हैं। आखिर ये कौन सा निज़ाम है जिसमें हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद IG भी चेंज हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो जाता है, बल्कि सेक्रेटरी फाइनेंस भी चेंज हो जाता है, LDA का DG भी चेंज हो जाता है? बुज़दार साहब ये कौन सा निज़ाम है जो आप चला रहे हैं? मैं पूछता ना उनसे, मैंने इसीलिए ये सवाल उनके साथ रखा था कि वो मुझे बताएंगे। गवर्नेंस के सवाल के बाद मैं उनसे पूछना चाह रहा था उनके इत्तेहादी के हवाले से। PMLQ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है उनका, और वो मुस्लिम लीग साफ वाज़ेह है कि वो नाखुश है। पंजाब के 3 अजला 12 तहसीलों के हवाले से वो तबादले और तैनातियों के तमाम इंतजाम चाहते हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि सिलसिले में पेशरफ क्यों हुई है, क्योंकि यह पब्लिक नॉलेज की बात है कि PMLQ अपना हिस्सा चाहती है पंजाब की हुक्मरानी में। बुज़दार साहब को हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं, जहाँ गलती करते हैं हम कहते हैं ये ना करें। कहीं भी सीरियसनेस नहीं है उस तरह, वो बेचारों को एक कम्युनिकेशन गैप है, ब्यूरोक्रेसी इतना वो सीरियस नहीं लेती ना जी। हुकूमत के वजीरों का काम नहीं है अब फलां इस टाइम पे पकड़ा जाएगा, अब फलां जो है वो ये अंदर होने को है। एंड ऑफ द डे लोगों ने ये नहीं कहना कि आपने 5 साल में कितने बंदे अंदर कराए थे और बाद में कितने बरी हो गए। जो मीडिया में आने का शौक है ना, इसको कम करना पड़ेगा, फोकस काम की तरफ करना पड़ेगा। मैं बुज़दार साहब से ये भी पूछना चाह रहा था, जब हमने तहरीरी तौर पे तमाम सवालात हमने उनको तहरीरी तौर पे भेजे और इन्हीं सवालात की बुनियाद पे हमें इनडायरेक्टली ये बताया गया कि बुज़दार साहब इनका जवाब नहीं देना चाहते कि ऑरेंज लाइन है, मुल्तान की ट्रेन है, पिंडी की ट्रेन है, उस पर बहुत बोझ है पंजाब के खजाने का, और यकीनन ये बहुत बड़े सरमाए से लग रही हैं, बड़ी इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट है। आपने इसका क्या नतीजा निकाला है, किस तरीके से आप ये मैनेज करने वाले हैं?
ایک جائز سوال تھا. پھر ایک بہت اہم سوال تھا اور وہ یہ کہ جو ایک پنجاب میں جو ان کی پارٹی کی اکثریت ہے وہ بہت مختصر ہے. 185 کی سادہ اکثریت کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو 196 کی اراکین کی حمایت حاصل ہے. گویا 11 لوگوں کی صرف ان کے پاس میجورٹی ہے اور کتنی فریجائل ہے ان کی گورنمنٹ. مطلب ظاہر ہے صرف 11 لوگوں کی اکثریت ہے تو آپ کتنے دن حکومت کر پائیں گے. ذرا سے یہ 11 لوگ ادھر ادھر ہوئے حکومت گر جائے گی. تو میں ان سے پوچھتا ان کا کانفیڈنس دیکھتا کہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں اور پھر ہم ان سے مزید سوال پوچھتے کیونکہ یقیناً وہ ایک بہت ہی مشکل کیفیت کے اندر کھڑے ہیں نا. ایک از واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ میں ان سے پوچھتا, تحریر طور پہ ہم نے سوال بھیجا تھا مگر وہ تیاری نہیں ہوئے بات کرنے کے لیے. پھر میں ان سے پوچھتا کہ یہ اپوزیشن کے لوگ آپ سے ملاقات آپ کروا رہے ہیں, کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. یہ 6 لوگ جو آپ سے ملے ہیں کیا کوئی فارورڈ بلاگ آپ بنانا چاہتے ہیں یا آپ کی خواہش ہے. پھر میں ان سے یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ بھائی جنوبی پنجاب کا تو آپ کا مینیفیسٹو کا سب سے بڑا پلر تھا. یہ ایک ایڈیشنل آئی جی لگانے سے اور یہ 1-2 اور بیوروکریٹ وہاں پوسٹ کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. صوبہ کب بنے گا, ایک حقیقی ایک سیپریٹ صوبہ کب بنے گا, یہ بھی میں ان سے پوچھتا. لیکن بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے کہ غائب ہو گئے. بزدار صاحب غائب ہو گئے, ان کی پوری ٹیم غائب ہو گئی. ہمارے کسی اور وہ انٹرویو جو کہ طے تھا, جو کہ اگلے 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہونا تھا, وہ اچانک وہ لوگ سب غائب ہو گئے اور کسی قسم کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا ہے. اور یہ وہ سوالات تھے شاید جن کے ان کے پاس شاید کیا یقیناً ان کے جوابات نہیں. اور اگر جوابات نہیں ہے تو حق حکمرانی نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ آفٹر آل یہ کون سا نظام ہے جو کہ پنجاب میں چل رہا ہے اور کب تک عثمان بزدار کے کانوں میں لوگ بتاتے رہیں گے کہ کس سوال کا کیا جواب ہے. جو پہلے دن صورتحال تھی آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی وہی صورتحال ہے جو ہم نے پہلے دن دیکھی تھی. سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت کا بے حد مشکور ہوں عمران خان صاحب کا. آپ نے کرپشن کے کیسز بھی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے الگ صوبہ بنانے کے لیے, آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا انتظار کریں, تھوڑا سا انتظار کریں. خان صاحب نے جو وعدے کیے انشاءاللہ سارے پورے ہوں گے. MNA صاحب کیا, گوپانگ صاحب کی, میری نہیں. سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے صوبے کے اندر؟ ایجوکیشن ہیلتھ پہ کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پسماندگی دور کرنے کی کوشش کروں گا. جو عمران خان صاحب کا نعرہ ہے اس پہ کام کریں گے. جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے نئے پاکستان کے لیے, ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور یہ وہ صورتحال ہے جس کا کہ جب بھی وہ میڈیا میں سامنا کرتے ہیں وہ دیکھنے میں آتا ہے. اور چاہے امپورٹنٹ ترین پریس کانفرنسز ہو, اگر وہ سوالوں میں نہیں کھوتے تو کاغذوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر ایسے کھو جاتے ہیں کہ انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. ایک انٹرویو, طے شدہ انٹرویو, وہ انٹرویو جس میں غیر معمولی طور پہ نہ صرف موضوعات بتا دیے گئے بلکہ سوالات تک بتا دیے گئے اور وہ نہ ہو سکا. اور ان سوالوں کے جوابات جو کہ پاکستانیوں کو چاہیے تھے, جو کہ ہمیں چاہیے تھے, جو سب کو چاہیے تھے, پنجاب کے لوگوں پی ٹی آئی کو چاہیے تھے, اس کے جوابات نہیں ملے. اور عثمان خان بزدار اچانک غائب ہو گئے. اور یقیناً ان کی کارکردگی کے حوالے سے جتنی بھی کنسرنز ہیں, جتنی بھی تشویش ہے, جتنی بھی پارٹی کے اندر, پارٹی کے باہر, پنجاب کے اندر, پنجاب کے باہر, پورے ملک میں اعلیٰ ترین سطح پر مقتدر حلقوں میں جو اس حوالے سے تشویش ہے, یقیناً وہ آج کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو انداز حکمرانی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے لیے, یہ وہ انٹرویو ہے جس کے لیے آج سارا دن تیاری کی جا رہی تھی. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کس انداز سے حکومت پنجاب اور وزراء اور اس کے جو اہم ترین بیوروکریٹس تھے اس انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سب غائب ہو گئے. اس تیاری پہ نگاہ رکھی ہوئی تھی ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا نے. بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب. یہ بتائیے گا آج سارا دن آپ بھی فالو کر رہے تھے کیونکہ یہ لاجسٹکس وغیرہ اور یہ انٹرویو تیار ہو رہا تھا, یہ نارمل چیز نہیں تھی. عثمان خان بزدار انٹرویو دینا جا رہے تھے, کیا سب کچھ ہو رہا تھا آج سارا دن اور پھر یہ اچانک سب غائب ہو گئے؟ دیکھیں خان صاحب, اس میں 3 چیزیں دیکھنے میں آئی ہے. یہ 2 دن سے مسلسل بیوروکریٹس جس میں چیف سیکرٹری پنجاب, سیکرٹری اطلاعات ہو, سیکرٹری
इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उनके साथ साथ सेक्टरी तरक्याती मनसूबा बंदी हो, यहाँ तक कि सूबाई वजीर कानून राजा बुशारत समेत 3 वुज़रा हों, वो तमाम समेत टोटल तकरीबन 2 दर्जन के लगभग बनते हैं जो अफराद चीफ मिनिस्टर पंजाब की तैयारी करवा रहे थे इस इंटरव्यू के लिए। और तमाम तर ब्रीफिंगें दी जा रही थी, चाहे वो जो है पटवारी कल्चर में तब्दीली हो, चाहे वो पंजाब पुलिस में रेशो क्राइम की जराइम की शरह में बढ़ते हुए मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही थी, चाहे जनूबी पंजाब के हवाले से थी, चाहे करप्शन के रेट बढ़ने के हवाले से थी। इस तरह के हर महकमा जो है अपनी अपनी आके ब्रीफिंग दे रहा था और बार बार याद दहानी करवाए जा रहे थे, नोट्स तैयार किए जा रहे थे। लेकिन जो है बताया यह जा रहा था कि आज खुसूसी तौर पर कल भी था और परसों से ये तसलसल जारी था। तमाम अहम इजलासों में जो है वो मीटिंग मनसूख कर दी गई थी और आज जो 3 अहम इजलास होने थे वो भी मनसूख कर दिए गए। सिर्फ आज हमाद अजहर के साथ मुलाकात हुई, बाकी तमाम इजलास मनसूख कर दिए गए और तमाम में यही मामला ज़ेर गौर आया कि उसका क्या सवाल का क्या जवाब हो सकता है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उसका क्या जवाब होगा। और बहुत सारे अफराद थे जो तैयारी कराने वाले शामिल थे, लेकिन ये हुआ अचानक कि जब मामला तय हुआ, यहाँ से टीम रवाना हुई तो अचानक जो है तमाम टीम के मोबाइल फ़ोन बंद पाए गए। अब वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि जनाब यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है और मुकम्मल तौर पे गायब हो गए और फिर टीम को भी जो है दरवाजे से वापस आना पड़ा और पता चला कि शायद वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। हमें जो वहाँ से जो सिक्योरिटी गार्ड से पता चला कि अब यहाँ से अब बाहर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का आज इंटरव्यू पहले शेड्यूल था, लेकिन अब जो है वो मनसूख हो गया। ये भी इतलात देखने में आई। और अगर इसमें ब्रीफ में चले जाए, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतल्लिक क्या हमने इकदाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन नज़र, काफ़ी है, इतना काफ़ी है। नाकाबिल यकीन बात है, एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग कि क्या निज़ाम है जो पंजाब को चला रहा है और ये क्या सिस्टम है, और फिर इन सवालों के जवाब ना होना, ये तो बहुत ही बड़ी तशवीश की बात है।